لا بھائی دے دے یار، تھوڑا پانی پلا دے. کیا حال عبداللطیف؟ خیریت سے؟ قرآن بھی دے دے. پانی پینے میں دیر کرتے ہیں جی، پانی پینے میں دیر کرتے ہیں. نہیں یا اللہ معاف کر دیجیے. نہیں بیٹا، جب مانگوں گا تو دے دینا، ادھر مت رکھ. درود شریف پڑھیے تو دوستو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا اقل من ذلك. اللهم برحمتک اصلح لنا شاننا كله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعید بن المسیب و ابی سلمة ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرصت نملة نبیا من الانبیاء فامر بقریة النمل فاحرقت فاوحى الله الیہ ان قرصتك نملة احرقت امة تسبح الله. رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزل نبی من الانبیاء تحت شجرة فلدغته نملة فامر بجهاده فاخرج من تحتها ثم ببنيها فاحرق بالنار فأوحى الله إليه فحل نملة واحدة. أخرجه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر لغزش سے درگزر فرمائے. پچھلے ہفتے میں نے ایک بات بتائی تھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں. شاید میری زبان سے نکلا تھا کہ زخم ان کو لگا احد میں، جبکہ زخم لگا تھا ان کو غزوہ احزاب کے اندر. اب آج کی حدیث کے سلسلے میں سن لیجئے. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسری چیز سمجھ لیجئے. علم کی 3 قسم ہے. علم کی 3 قسم ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم یقین کے سب سے اونچے رتبے اور مقام پہ ہوتے ہیں، چونکہ امت کو دین کی دعوت دیتے ہیں. قرآن ہی میں ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ. ٹھیک ہے دوستو. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو علم کا جو سب سے آخری مقام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ زور دے کر کے یقین دے کر کے امت کو دین کی دعوت دیتے ہیں. یعنی کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے چند ایک سوالات قرآن میں موجود ہیں. جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سوال ہے رب ارنی کیف تحیی الموتی.
انہی قصوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں ایک واقعہ موجود ہے. اللہ بیٹا ذرا دے دے قرآن. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 259 یعنی 259 69 ہو گیا نا، 59 ہوا میں ایک واقعہ موجود ہے. ایک نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام. ایک نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام. ان کا ایک واقعہ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور ایک واقعہ ان کا میں نے بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے آج پڑھا. عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، حدیث جو بتا رہی ہے. تو دیکھا کہ پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک اور برباد کیا ہوا ہے. یعنی بستی کے اندر مور و مدد، چوہے، بلیاں، گائے، بھینس، بکری، چرند پرند سب عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک و برباد کیا. تو عزیر علیہ السلام کو استعجاب ہوا، تعجب ہوا کہ یا اللہ، آپ تو حکیم ہیں، آپ حکیم ہیں اور آپ قادر بھی ہیں، اور یہ بھی حق ہے کہ گناہ کی سزا جو کرے اسی کو ملنی چاہیے. کہ دل میں ان کے ایک سوال آیا. سوال کا حاصل یہ تھا کہ یا اللہ، گناہ تو کیا تھا انسانوں نے. گناہ کس نے کیا تھا؟ معصیت اگر کی تھی تو کس نے کیا تھا؟ انسان نے کیا تھا، اور انسان گناہ کرتا بھی ہے. تو گناہ کی سزا دینے کے لیے عذاب اگر آیا تو انسانوں کو آنا چاہیے. جتنے بستی اول کہ ہر آدمی گناہ گار ہوتا نہیں ہے جی. کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے بابا. سب اگر خراب ہی ہو جائیں گے تو دنیا کب کیسے باقی رہے گی؟ کچھ اللہ والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، وَأَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کیا ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے؟ جبکہ کچھ لوگ رات میں تہجد میں روتے ہیں، کچھ لوگ استغفار کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہلاک ہو جاؤ گے. جب بوڑھے لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور نیک لوگ کم ہوں گے، جب خباثت غالب ہو جائے گی، پرسنٹیج لوگ گناہ کرنے لگیں گے، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. خیر، تو عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک سوال آیا کہ گناہ تو چند لوگوں نے کیا، چلو ان کو عذاب آتا. نہیں آیا تو ان کے خاندان والوں کو آتا. چلو خاندان سے جڑے ہوئے اڑوس پڑوس کے لوگ ہوتے ان کو آتا. لیکن انسان کی وجہ سے جانوروں پر عذاب آنا جی، چرند پرند پر عذاب آنا، مور و مدد پر عذاب آنا، یہ ایک سوال دل میں آیا. سوال آیا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، دل میں ان کے ایک کشمکش نہیں، ایک خلجان ہے. کیا ہے؟ خلجان ہے. چلے، گرمی کا دن تھا. اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہیں اور بڑے ہی زبردست طاقت کے مالک ہیں. تو گرمی کا دن تھا، دن کا وقت تھا. ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالا تاکہ تھوڑا آرام کر لیں گے، پھر منزل کی طرف چلیں گے. تو جب عزیر علیہ السلام بیٹھے زمین پر تو ایک چونٹی نے ان کو، چونٹی سمجھتے ہیں نا، نملہ، حدیث میں نملہ آیا، فلا جگہ تو نملہ، ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا. اب چونٹی کو جو کاٹا چونٹی نے، تو عزیر علیہ السلام تھکے ہارے تو تھے ہی، گرمی کا ویسے ہی زمانہ، درخت کے سائے میں بیٹھے تھے سکون و عافیت کے لیے. اب بعض چونٹیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. عمان کے علاقے میں، یہ حضرموت کے علاقے میں کالی چونٹی ہوتی ہے. آپ یقین جانیے کہ چونٹی اگر کاٹ لے نا تو ایسا لہر چڑھتی ہے کہ جیسے کہ کسی نے، بچھو نے کاٹ لیا، سچ. اور بچوں کو اگر کاٹ لے تو آبلا آ جاتا ہے، کالی کالی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے.
وہ وہاں ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا یہ یہودی ہے، ہاں ایسی خطرناک کاٹتی ہے. خیر تو عزیر علیہ السلام کو کاٹ لیا. اللہ تعالیٰ خاموشیوں میں جواب دیتے ہیں. عزیر علیہ السلام کو غصہ آیا تو عزیر علیہ السلام نے اپنے حواریین ساتھیوں سے کہا کہ جتنی چوٹیاں بل میں ہیں ان کو اور ان کے انڈے بچے خاندان قبیلہ عشیرہ کو سب کو نکال کر کے سب کو جلا دو. چنانچہ ان کے حواریین ساتھی احباب دوست ایمان لانے والے امتی سب لوگوں نے کیا کیا؟ چوٹی کو بلوں سے نکال کر کے پوری ذریت کے ساتھ نظرے آتش کر دیا. اب آپ سمجھ گئے؟ کچھ نہیں سمجھے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عزیر، اب میرا ایک سوال ہے تجھ سے. تیرا سوال تھا نا پہلے کہ گناہ کیا انسانوں نے اور عذاب دیا آپ نے حیوانوں کو اور پوری کی پوری بستی تباہ و برباد کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عزیر کہ تجھے کتنی چوٹی نے کاٹا تھا؟ ایک نے. تو یہ بتا کہ فحلا نملۃ واحدہ، تو تجھے بھی ایک ہی چوٹی کو مارنا چاہیے، تو نے سب کو کیوں مارا؟ اس کا جواب دیا. جی سمجھ میں آ گیا کیا جواب دیا اللہ نے؟ کیا اب سمجھ میں آئی میری حکمت؟ بعض جرم ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جرم کرتا ہے اور اس کی لپٹ میں جی ارے بابا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں سگریٹ پی کر کے ایک آدمی ماچس کی تلی پھینک دیتا ہے. ایک آدمی پیتا ہے نا اور ایک تلی پھینکا نا اس نے اور پوری کی پوری بستی نظریں. تو پیا تھا تو ایک ہی آدمی نے، پھینکا تھا ایک تلی، تو ایک گھر جلنا چاہیے، سب گھر کیوں جل گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی گناہ اللہ کے نزدیک اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی پاداش میں سب لوگ تباہ اور برباد کر ہو جاتے ہیں. اردو والے بھی کہتے ہیں یار تالاب کی ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایک مچھلی. اسی لیے شریعت میں کہا گیا کہ گناہ سے خود بھی جی ہاں گناہ سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچاؤ. اب عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک چوٹی کاٹا تھا مجھے، جس طرح کہ میں نے پوری چوٹیوں کی بستیوں کو جلا دیا، اسی طرح خالق نے کسی انسان نے گناہ کیا تھا اور اس کی پاداش میں سب کے سب نظر آتش کر دیے گئے. اچھا بھائی ایک مسئلہ تو یہ ہے، محدثین نے اب اس سے بہت سارے مسائل نکالے. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا آگ سے جلانا کسی مخلوق کا کسی مخلوق کو جائز ہے؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ پہلی شریعت میں کوئی چیز نقل ہو، یعنی پہلے شریعت کی کسی نبی کا کوئی قول یا کوئی حکم یا کوئی فیصلہ ہماری شریعت میں آ گیا، جیسے یہ بخاری شریف میں یہ روایت آ گئی، تو اس کا حکم ہماری شریعت میں کیا ہے؟ دونوں کو الگ الگ سمجھیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلی شریعت کا کوئی حکم اگر ہماری شریعت میں نقل ہو جائے اور اس پر کوئی نکیر نہ ہو تو وہی ہماری شریعت کا قانون بن جائے گا. ہماری شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے عذاب دینا صرف اور صرف اللہ پاک کا حق ہے. مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کو زندہ آگ کے ذریعے عذاب دینے کی اجازت نہیں ہے. ہو سکتا ہے عزیر علیہ السلام کی شریعت میں جائز ہو
اس لیے انہوں نے ایسا کام کیا چکے نبی ہیں، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، ایک حکم۔ دوسرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ کس کو؟ کون کون؟ نملہ، چونٹی، نہلہ، شہد کی مکھی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ چونٹی کو مت مارو، چونٹی کو مت مارو، نہلہ کو، شہد کی مکھی کو مت قتل کرو، مت مارو۔ 2، ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے ہد ہد کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہد ہد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہد ہد کو بھی قتل سے آپ نے منع فرمایا۔ اور تیسرے، کوئی نملہ ہی کے چوتھے ایک اور کیڑا ہے جس کو عربی میں سرد کہتے ہیں، صاد را دال۔ یہ کیڑا کیا ہے؟ اس کا ڈکشنری والے نے بھی ترجمہ کر دیا کہ ایک کیڑا ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں وہ کیا ہے۔ شاید ہم لوگوں میں موجود ہو لیکن اس کا نام معروف، میرا گمان یہ ہے کہ وہ جھنگر ہے۔ کیا ہے؟ جھنگر سمجھتے ہیں؟ گمان ہے میرا، پتہ نہیں، اللہ عالم، غیب عند اللہ۔ سرد تو نملہ، نہلہ اور ہدہد اور سرد۔ نملہ کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ نملہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک نملہ وہ ہے جس کو ذرہ کہتے ہیں یا ذرہ کہتے ہیں، چھوٹی سی چیونٹی جو سردی کے دنوں میں شکر کے ڈبے میں آ جاتی ہے، اس کے قتل کی اجازت دی ہے، یعنی مار دینے کی، بقیے نملہ کو مارنے کی اجازت تھی نہیں ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں الا یہ کہ بغیر اس کو مارے ہوئے نجات نہ ملے، مثلا ایسی چیزیں ڈال دی جائے جس سے یہ مکان چھوڑ کر کے چلی جائے، مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلیے بابا، ایک واقعہ تو حدیث میں یہ رہا، تو عزیر علیہ السلام نے سوال کیا اور اللہ نے مشاہداتی انہی سے ایک کام کروا کر کے اس کا جواب دے دیا۔ یہی عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پاک کی جو 259 نمبر آیت میں اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے، وہ سنیے کیا ہے، وہاں بھی مشاہداتی چیز ہے۔ عزیر علیہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بستی سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اور اس بستی کے مکانات چھتوں کے بل زمین پہ گرے ہوئے تھے، یعنی بستیاں تباہ تھی، وہاں بھی تباہ بستی دیکھ کر کے ان کو سوال ہوا تھا۔ تو ان کے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ ان کو کیسے زندہ کیجیے گا مرنے کے بعد؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو کتنے سال کے لیے سلایا؟ 100 سال کے لیے۔ چلتے رہیے بابا۔ ثم بعثه، لکھا ہے مفسرین نے کہ آج مثال کے طور پر 10 بجے دن میں سلا دیا، اور 100 سال کے بعد جب اللہ نے جگایا تو بج رہا تھا 11۔ ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم تو 1 گھنٹہ، حالانکہ کتنے دن سوئے تھے۔ اچھا دیکھیے، یہاں پر اللہ نے ان کو 2 مشاہدہ کرایا ہے۔ اس قرآن کی آیت میں جمہور کا قول ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ کیا سنیے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى،
مفسرین نے لکھا ہے صوفی عبد الحمید سوادی، جن کی دروس القرآن 20 جلدوں میں ہے، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے خلفاء پاکستان میں 20 جلد میں قرآن کی تفسیر ہے ان کی، دروس القرآن بڑی زبردست چیز ہے۔ لکھا ہے کہ عزیر علیہ السلام کے پاس کھانے کی جو چیز تھی اس وقت ساتھ جو قرآن پاک میں ہے، ایک انجیر تازہ اور ایک بہت سارے پھلوں کے تازہ جوس آپ کے لیے میں نے کہا اس کو بولتے عصیر، یعنی شربت شیریں کہہ لیجئے اس کو، یہ 2 کھانے کی چیز تھی۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا، کتنے سال تک؟ 100 سال تک۔ ان کے ساتھ کھانا بھی ہے اور شراب یعنی یہ جوس بھی ہے، 2 چیز، اور سواری کے لیے گدھا ہے۔ اللہ پاک بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 100 سال تک عزیر علیہ السلام سوتے رہے اور انجیر بھی خراب، حالانکہ انجیر خراب تازہ فوراً ہوتا، لکھا ہے تفسیر میں کہ یہ وہ پھل ہے جو بہت جلدی کے ساتھ خراب ہوتا ہے، الا یہ کہ خشک کر دیا جائے۔ اچھا بابا، عزیر علیہ السلام سوتے رہے، ان کو کسی قسم کی جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جیسے کہ اصحاب کہف کو 300 ارے بابا ہے نا 300 وزداد 309 سال سوتے رہے، لیکن وہاں قرآن نے کہا ہے کہ یقلبہ، ہم ان کو الٹتے اور یعنی کروٹ بھی بدلتے رہے۔ یہاں یہ ہے کہ ان کو سلائے رہے اللہ پاک، اور ان کا پھل خراب اور جوس جو بہت جلد تازہ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی خراب نہیں ہوا۔ عزیر علیہ السلام جب جگے تو دیکھا کھانے کی چیز تو بے عین ہی موجود ہے، کوئی خرابی، لیکن گدھا مر ہی نہیں چکا، مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے، دیکھیے ایک وقت کتنے عجائبات کا اللہ پاک مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے سلوک کے لیے کہ بعین ہی اسی طرح اللہ پاک جو اللہ کے راہ میں لگاتا ہے زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے خبائث کو رذائل کو مائنس کر دیتے ہیں اور فضائل کو پلس میں ڈال دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ محاسن ترقی کر جاتی ہیں، یعنی خوبیاں انوارات ترقی کر جاتے ہیں، اور جتنی بیماریاں ہیں اخلاقی، کبر، نخوت، بڑائی، یہ وہ سب ختم ہوتی رہتی ہے۔ تو پھل اپنی جگہ ہے، جوس اپنی جگہ ہے، عزیر علیہ السلام بھی اپنی جگہ ہے۔ آدمی بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد پہلے اس کو سوالی چاہیے یا پہلے کھانا پینا چاہیے؟ ارے بابا آپ صبح میں اٹھتے ہیں تو پہلے گاڑی کا پیٹرول چیک کرتے ہیں یا پہلے چائے پیتے ہیں؟ چائے پیتے ہیں۔ کھانا پینا بابا ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھل کو بھی سلامت رکھا، جوس کو بھی سلامت رکھا، اور 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو بے عین ہی اسی طرح رکھا۔ عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا، ارے گدھا کا تو وجود ہی نہیں ہے، جسم کے بال بھی اس کے چمڑوں سے الگ الگ ہو گئے، چمڑے بھی گل کر کے مٹی بن گئے، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں۔ اب اللہ نے کہا کہ دیکھ، پہلے ان سے پوچھا کتنے دن آپ رہے سوئے نیند میں؟ انہوں نے کہا یا اللہ تھوڑا سا۔ اللہ نے کہا نہیں 100 سال۔ ارے 100 سال؟ اور اللہ نے کہا کہ دیکھ میری قدرت کا کمال کہ کھانا اور پینا لم یتسنہ وانظر الی ثمار۔ اب اللہ تعالیٰ کریں کہ ذرا غور کی نگاہ سے، ایمانی بصیرت سے ذرا دیکھو میں گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب عزیر علیہ السلام بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلدی جلدی جمع ہو رہی ہے، ہڈی اپنا شکل اختیار کر لیا، جیسے یہ ہڈی یہ ہڈی یہ ہڈی، جتنے جوڑ کی ہڈیاں ہوتی ہیں جو مٹی ہو گئی تھی یہ سب آپس میں جڑ رہی ہیں۔ عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا بابا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں لوگوں کے لیے اس کو تمہارے لیے نشانی بنا رہا ہوں کہ کیسے کہو گے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے ہم کو زندہ کرے گا، ذرا دیکھو میری قدرت۔ اب عزیر علیہ السلام کے سامنے ساری ہڈیاں پہلے جو بکھر گئی تھی، ہر عضو کی ہڈی پہلے مکمل ہوئی، پھر ہر عضو کی ہڈی مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے جڑنے لگی، جیسے جڑ گئی پھر دیکھ رہے ہیں عزیر علیہ السلام کہ اب گوشت اس پر چڑھ رہا ہے، سب سامنے ہو رہا ہے۔ گوشت مکمل ہوا تو دیکھا اس کے اوپر کھال آ گئی، کھال لگ رہی ہے، لگتے 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 اس پر بال آ رہے ہیں، بال لگتے لگتے پورا گدھا کی آنکھ آئی، روشنی ہوئی، اور گٹر گٹر دیکھنے لگا، اور اس کے بعد اٹھ کر کے کھڑا ہوا۔ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں، یہ قرآن قصے کی کہانی کی کتاب نہیں، یہ باس بادل موت پر جہاں دلیل ہے وہاں آپ ہم سب کے لیے دلیل ہے کہ لاکھ گناہ کر کے فنا کر چکے ہو اپنے آپ کو، اللہ کی رحمت سے اگر امید لگاؤ گے تو جس طرح یہ گدھا زندہ ہوا ہے تمہارا ایمان بھی زندہ ہو جائے گا۔ وہ اتنا نتیجہ ہے قرآن کا۔ آیتل قرآن نے کہا آیتل للناس، اس میں بڑی بڑی نشانیاں، یہ تو میں نے ایک بتایا آپ کو، پتہ نہیں اس میں ہزارہ نشانیاں ہو، جی ہزارہ نشانیاں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کرشمہ اپنا یہ دکھلایا اور وہاں اپنا ایک کرشمہ وہ دکھلایا۔ کیوں دکھلایا دوستو؟ تو علم کی پہلی قسم ہے علم الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ قاری صاحب میرے معتمد آدمی ہیں، ایک واقعہ بیان کریں کہ بھائی ہندوستان میں مثال کے طور پر یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، مجھے اعتماد ہے ان پر، ان کی بات پر میں نے اعتماد کر کے اس بات کی کو تسلیم کر لیا، یہ تو ہے علم الیقین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عین الیقین۔ مجھے ان کے ذریعے حاصل ہوا علم الیقین، لیکن یہ خود ہی دیکھ کر کے آ رہے ہیں تو ان کا علم ہے عین الیقین، چونکہ انہوں نے آنکھ سے دیکھا ہوا ہے، دو شکل۔ اور حق الیقین یہ ہے کہ جو کچھ بیتے صاحب معاملہ پر ہی بیتے، جیسے بتا نقش بندی، جیسے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اللہ والے اللہ 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 کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے اللہ کہتے میں اس کا ہم نشین ہوں۔ آپ تمام کے تمام خیالات فاسدہ سے اپنے آپ کو پاک کر چکے اور اللہ کے ذکر میں محو ہو چکے، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اللہ لفظ ہے، اس کے پیچھے ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس اللہ کی ذات نور ہے، اس نور کا عکس میرے باطن پہ پڑ رہا ہے، اور تمام کائنات عالم بکھر چکی، میں بھی بکھر چکا، اور نور کی تجلی میرے باطن پہ پڑ رہی ہے اور وہ اس میں مگن ہے، کسی کی طرف کوئی خیال نہیں کرتا، اس کا کیا نام ہے؟ حق الیقین۔ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کون سا علم دیتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام کو یہاں دیا، اور اسی آیت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کیف تحیی الموتیٰ والا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہی مشاہدہ کروا دیا۔ تو دوستو عزیر علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی تجلی یا اللہ کے احیاء کا میں مشاہدہ کروں، تو اللہ پاک قادر ہے ہر چیز پر۔ عزیر کو دونوں کرشمہ دکھلایا، بلکہ تین۔ اعتراض کیا، اس کا جواب بھی خود ہی کروا دیا، انہوں نے ایک چوٹی کے بجائے 100,000 چوٹیاں کو مروائی کا۔ کیوں بابا؟ کہتا تھا ایک تو آپ کو بھی تو ایک ہی کو مارنا چاہیے، تو آپ مخلوق ہو کر کے ایک چوٹی کے بدلے میں پوری کی پوری چوٹیوں کی بستیوں کو جلوا دیا، تو میں تو خالق ہوں، ارض السماوات کا مالک ہوں، عرش عظیم کا مالک ہوں، میری حکمت کو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا
عین الیقین اور حق الیقین عطا فرمائے. اللہ اپنے تجلیات سے ہمارے سب کے باطن کو منور کر دے. بس بابا بس. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.